وائے ہندوستان میں اور خوشبو پھیلی جہان میں، عقیدت مندوں کی پسند، عطر یا غریب نواز، صرف FridayCharm.com پر۔ سب تعریفیں اور تمام شکران نعمت اللہ تعالیٰ ہی کو سزاوار ہے، جس نے ایک لفظ کن سے پوری کائنات پیدا فرمائی۔ وہی اس کل کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور جس نے ہم جیسے گمراہ راہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ہدایت دینے کے لیے پیغمبر آخر الزماں کو ہادی بنا کر، شمع ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، جن کی سیرت ہم سب کے لیے باعث رحمت اور باعث فوز و فلاح ہے۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مالک کون و مکان، اے خالق ارض و سما اور اے رب دو جہاں، کیا آپ ایسی ہستی کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فتنہ و فساد برپا کرے گا اور کشت و خون کا بازار گرم رکھے گا؟ اے ہمارے مالک اور اے ہمارے آقا، ہم تو دن اور رات کے ہر پل میں آپ کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تسبیح اور تقدیس کی مالا چپتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی اس عرضداشت پر باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، مجھے جن باتوں کا علم ہے تم ان سے لا علم ہو۔ میرے دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کتاب دعوت ہے، یہ زندگی کا دستور ہے، ضابطۂ حیات ہے، لہذا صرف انسانی زندگی ہی کا نہیں بلکہ اس پوری کائنات کا نظام حیات قرآن پر مشتمل ہے۔ قرآن روایت، قصہ کہانیوں اور واقعات کی کتاب نہیں، نہ وہ تاریخ ہے اور نہ اس کا مقصد سے تسلی و تشفی دینا ہے، بلکہ اس کتاب ہدا نے قوموں کی تاریخ مرتب کی ہے۔ اس نے دعوت کے ذریعے انسان کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا کیا ہے۔ انسان کے سامنے اسی آسمانی دعوت کو پیش کرتے وقت جب اور جہاں کسی قصے یا واقعے کی ضرورت کا احساس ہوا تو جزوی یا کلی طور پر قرآن نے وہ قصے یا واقعات مختلف مقامات پر الگ الگ مقصد کے تحت بیان کیے ہیں، اور جس مقصد کی مناسبت سے نبیوں پیغمبروں کے یہ قصے بیان ہوتے ہیں، انہی سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قصے میں کتنے حصے کو پیش کیا جائے، اسے کس صورت میں لایا جائے اور اسے کس انداز سے بیان کیا جائے۔ دراصل قرآن مجید کی ہر سورے کا ایک مرکزی موضوع ہے۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے جہاں عقلی و نفسیاتی دلیلیں، مثالیں اور کائنات کے آثار و شواہد پیش کیے جاتے ہیں، وہیں انبیاء کرام اور ان کے اقوام کے وہ واقعات اور قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں اہل عرب جن سے واقف تھے۔ اہل عرب ان تاریخی دلیلوں سے یوں واقف تھے کہ نصرانی اور یہودی علماء زبور، تورات اور انجیل کے حوالوں سے وقتاً فوقتاً انہیں دہراتے رہتے۔ ان کی معلومات کا منبع و مخزن یہی وسائل تھے۔ قرآن ان وسائل اور ذرائع کا فائدہ اٹھا کر ان واقعات کا اتنا ہی حصہ اسی انداز سے پیش کرتا ہے جتنا زیر بحث موضوع کے لحاظ سے مناسب ہوتا ہے۔ ایسے واقعات جنہیں اہل عرب جانتے اور مانتے تھے بہت زیادہ نہیں تھے۔ قرآن انہی واقعات کے مختلف پہلوؤں کو مختلف انداز سے ان کے سامنے رکھتا ہے، لیکن ہر جگہ کسی نئے مقصد اور فائدے کے لیے۔ جن واقعات سے اہل عرب ناواقف تھے ان کو بیان کرنا بے سود سمجھا۔ پھر ان واقعات کو بیان کرنے کی اصل غرض و غایت قرآن نے یوں بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان واقعات و قصص میں اہل عقل کے لیے بڑا سامان عبرت ہے۔ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ فی ظلال القرآن کی جلد اول صفحہ 155 پر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء السلام کے قصے انسانی تاریخ کے طویل و عریض راستے میں ایمانی کارواں کے مسلسل سفر کو پیش کرتے ہیں۔ ان سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح قوموں کو یکے بعد دیگرے اللہ کی طرف دعوت دی جاتی رہی اور انسانوں نے کس طرح اس کا استقبال کیا، اسے کس حد تک قبول کیا اور کس حد تک رد کیا۔ ان سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ان منتخب انسانی نفوس کے ایمان کی کیفیت کیا تھی، فطرت کیا تھی، اور ان کے رب کے جس نے انہیں اس فضل عظیم سے مختص فرمایا مابین تعلق کے سلسلے میں ان کے تصورات کیا تھے۔ حق کی اس عظیم و فراخ شاہراہ پر رواں دواں اس بزرگ کارواں کے تتبع سے دل میں رضا، نور، صفائی اور پاکیزگی کا فیضان ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ بزرگ عنصر، ایمانی عنصر کس قدر عرفہ اور اعلیٰ ہے اور کائنات میں اس عنصر کی کتنی اہمیت ہے۔ ان قصوں سے ایمانی فکر کی حقیقت نکھر کر سامنے آتی ہے اور انسانی احساسات کے لیے ایمانی فکر دوسرے افکار اور نظریات سے ممیز ہو جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے قصے اس عظیم کتاب دعوت یعنی قرآن کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور قرآن کے اسی عظیم اور لازوال ورثے کو میوزک کرافٹ نے نبیوں کے قصے سیریز کے نام سے فلاح عام کی غرض سے پھیلانے اور عام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس سیریز کا پہلا آڈیو کیسٹ دنیا کا سب سے پہلا انسان آپ کے سامنے پیش ہے۔ میوزک کرافٹ نے علمی اور دینی معلومات کے کل 17 کیسٹ پیش کیے ہیں، یا 18واں کیسٹ آپ سن رہے ہیں۔ ہماری یہ کیسٹ تمام ڈیلرز کے پاس موجود ہیں۔ قریبی ڈیلر کے پاس نہ ملنے کی صورت میں ہم سے رابطہ قائم کیجئے۔ ہمارا پتہ ہے میوزک کرافٹ، احمد مینشن، گراؤنڈ فلور، 366 لیمنگٹن روڈ، بامبے 400007۔ میرے دینی بھائیوں، تقریر کا آغاز میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کے اردو ترجمے سے کیا۔ اس آیت میں جس نائب کا ذکر ہے اس سے مراد اس دنیا کے تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں انبیاء کرام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہے، جو مختلف صورتوں میں الگ الگ آیات میں نفس مضمون کو سامنے رکھ کر بیان کیا گیا ہے۔ آدم اس دنیا میں اللہ کے نائب یا اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے گئے۔ آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا، علم و کمال کا مظہر بنایا، دنیا کی تمام قوموں کے باپ بننے کا شرف عطا کیا، مسجود ملائک کا اعزاز بخشا اور آدم کے نام سے موسوم کیا۔ وہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ دنیا کے تمام انسانوں کی نسل انہی سے چلی، اسی لیے ابو البشر کہلائے۔ ان تمام خصوصیات کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں۔ زمین کی خلافت کیا ہے؟ آدم ہی کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ اس پہلو پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم لفظ آدم کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ لفظ آدم کیسے بنا، اس کا مصدر کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے نکلا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے بعض لغات میں اسے عربی اور بعض لغات میں عجمی لفظ قرار دیا ہے۔ اصحاب فرہنگ نے لفظ آدم کی تحقیق میں جو عقلیزی کی ہے اس کی جزیات میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی خیال میں کلام نہیں۔ تمام اہل فرہنگ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ آدم ہماری موجودہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ہے۔ وہ تمام اقوام عالم کا جد امجد یعنی بزرگ باپ ہے۔ اس سلسلے کی صرف چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تاج اللغات کے صفحہ 11 پر آدم کے معنی اس طرح لکھے ہیں۔ یہ لفظ عربی ہے، جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، معنی ہے انسان، سب سے پہلا آدمی، بابا آدم، جس سے دنیا میں نسل پھیلی۔ جامع اللغات کے صفحہ 23 پر آدم کے معنی کو اس طرح سمجھایا ہے، سب سے پہلا انسان جس سے انسان کی نسل شروع ہوئی۔ یہودیوں کے حساب سے آدم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 3761 سال پہلے ہوئی، جسے سن 1990 عیسوی میں 5750 سال ہوئے۔ مگر مصر میں جو لاشیں برآمد ہوئی ہیں وہ 6000 سال قبل مسیح کی ہیں، اور دنیا اس سے پہلے بھی آباد تھی۔ فرہنگ آصفیہ کے صفحہ نمبر 51 پر آدم کے معنی ان الفاظ میں درج ہیں کہ یہ لفظ عربی ہے، اس میں مذکر ہے، اس کا مادہ عدم ہے، ادمت۔ جو لوگ اس کا مادہ آدمت قرار دیتے ہیں تو وہ اس کے معنی گندم گوں یعنی گیہولا رنگ اور رہنما کے لیتے ہیں، اور چونکہ آدم کا رنگ گندمی تھا، نیز وہ ہمارے پیشوا تھے، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ اور جو لوگ اس کا مادہ عدیم ٹھہراتے ہیں ان کا بیان ہے کہ عدیم زمین یعنی مٹی سے بنائے گئے تھے، اس لیے آدم کہلائے۔ بعضوں کی رائے ہے کہ گیہوں کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، اس وجہ سے آدم کے نام سے موسوم ہوئے۔ صاحب منتخب اللغات اس لفظ کو عجمی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی امر ہے کہ عجمی اور عربی الفاظ کے معنوں میں باہم مطابقت ہو جائے۔ فرہنگ عامرہ کے صفحہ 23 پر آدم کے معنی لکھتے ہوئے صاحب لغت نے ان الفاظ میں وضاحت کی ہے: عدم، گندم گوں، آدمی، جمع ادمان۔ صاحب نور اللغات صفحہ 80 پر رقم تراز ہیں کہ آدم عربی لفظ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عدیم روح زمین سے بنا ہے۔ سنسکرت میں آدمی پہلا منش یعنی آدمی کا مخفف ہے، یہ لفظ اس میں مذکر ہے۔ وہ پہلا انسان جس نے نسل انسانی شروع ہوئی۔ آدم کو جنت میں گیہوں کھانے کی ممانعت تھی، آپ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھا لیا، عتاب ربانی نازل ہوا، آدم اس عالم میں بھیج دیے گئے۔ انسان یعنی بنی آدم در پے خون میر کے نہ رہو، ہو ہی جاتا ہے جرم آدم سے۔ صفات انسانی رکھنے والا جانور ہے جس کو عشق کا کل پرخم نہیں، جو نہ آ جائے فریب یار میں وہ آدم نہیں۔
رئیس اللغات کے مصنف صفحہ 12 پر رقم تراز ہے کہ آدم مفتوح، دنیا کا سب سے پہلا انسان، آدم صفی اللہ، سب سے پہلا نبی۔ تفسیر جلالین میں اس نام کی وجہ تسمیہ عدیم العرض قرار دی ہے اور وہی وجہ سمجھے گئی ہے جو پہلے تحریر کی گئی ہے۔ شرح نصاب وغیرہ میں بھی یہی وجہ لکھی گئی ہے، یعنی گندم گو ہونا۔ اگر ان لوگوں کی رائے کو ترجیح دیں تو یہ لفظ عربی ہے ورنہ عجمی۔ روضۃ الصفا میں ایک روایت صوف ادریس سے منقول ہے کہ جب اللہ نے بسیط عالم میں نوع انسانی کو ظاہر کرنا چاہا تو زمین پر ایک ایسا شخص پیدا کیا کہ اس کو سریانی زبان میں اسم مایوس کہتے ہیں۔ چونکہ آدم عربی زبان سلب ہونے کے بعد سریانی زبان میں گویا ہوئے، اس لیے ان کے نام میں دونوں زبانوں کا احتمال ہے۔ اس لفظ کا استعمال ہر آدم پر بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ بعض تو کہتے ہیں کہ اس کی اصل بنی آدم ہے، بنظر تخفیف لفظ بنی کو حذف کر کے آدم کہنے لگے۔ بعض کا قول ہے کہ نہیں، یوں بھی جائز ہے۔ چنانچہ صاحب تفسیر بیضاوی سورہ فجر کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جس طرح اولاد عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے شخص کے ساتھ لفظ عاد استعمال کیا جاتا ہے اور ہر بنی ہاشم کے ساتھ ہاشم، پس اسی طرح آدم کا لفظ اولاد آدم پر اطلاق جائز ہے۔ آدم کے لغوی معنی ہے بھورا، مٹیالہ، گندمی، گندم گوں۔ پہلا آدمی ابو البشر، سب آدمیوں کا باپ، پہلا انسان جس نے نسل انسانی چلی، وہ شخص اول پیدا ہوا۔ انبیاء قرآن کے مؤلف محمد جمیل احمد حضرت آدم کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان پیدا کیا، پھر آدم کا مادہ تخلیق کیا، پھر اس مادے کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین و جمیل صورت عطا فرمائی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی۔ پھر اس تصویر خاکی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کی بدولت آدم کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمالاً مشتمل تھا۔ قرآن مجید کی سورہ آراف میں حضرت آدم کا ذکر اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہم نے پھر تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ تھی لفظ آدم کی تحقیق، مختلف لغات کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد آپ کے ایک سوال کا جواب دیتا ہوا اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس تقریر کو سنتے وقت ہو سکتا ہے کہ ایک سوال آپ کے ذہن میں ابھرے کہ آدم سے پہلے زمین پر کون آباد تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی تفسیر میں اس سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات بستے تھے، انہوں نے اس میں فساد کیا، خون بہایا اور قتل و غارت گری سے کام لیا۔ اس فساد کو روکنے کے لیے ابلیس کو بھیجا گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انہیں مار مار کر جزیروں پہاڑوں میں بھگا دیا۔ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ آدم سے پہلے زمین پر ایک مخلوق آباد تھی جس کو قرآن نے جن سے تعبیر کیا ہے، جو گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیے گئے تھے۔ علامہ ابن جریر طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی روایت بیان کی ہے جو میں نے ابن کثیر کے حوالے سے گزار کرائی۔ اس سلسلے کی ایک اور روایت علامہ جلال الدین سیوطی نے حاکم کے حوالے سے نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت آدم کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر جب انہوں نے زمین پر فتنہ فساد برپا کیا اور خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوجوں کو بھیجا جنہوں نے انہیں مار بھگایا۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے پہلے زمین آباد تھی، اس پر فتنہ فساد برپا ہوا تھا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں تو انہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ کا یہ نائب، یہ خلیفہ پچھلی مخلوق کی مانند زمین پر فتنہ فساد برپا کرے گا اور کشت و خون کا بازار گرم رکھے گا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے حضور اپنا خیال پیش کیا کہ جس کی وضاحت آ چکی ہے۔ آئیے اس کے بعد دوسری حقیقت پر سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آخر وہ مادہ کیا تھا جس سے آدم کا پتلا بنایا گیا۔ تورات کا بیان ہے کہ خداوندہ نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ حوالے کے لیے دیکھیے تورات کتاب پیدائش باب نمبر 2 صفحہ 7۔ قرآنی آیات کی تصریحات کے مطابق آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ آدم کا خمیر ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو اپنے اندر نت نئی تبدیلیوں کو قبول کرنے کی خاصیت رکھتی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا یہ پتلا گوشت پوشت ہڈیوں اور رگ و خون کا انسان بن گیا جس میں ارادہ، شعور، حس، عقل، وجدان، جذبات، کیفیات، غرض سب کچھ موجود تھا۔ قرآن کی 15ویں سورہ حجر کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سڑے ہوئے گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنائے گا آدم کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ابن کثیر کی روایت ہے
کہ آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی. جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے. ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ کھنکھنانے اور بجنے والی مٹی ہے یا نہیں. اس کے لات مارنے سے وہ اس طرح بجتی جیسے کھوکھلی چیز بجتی. پھر وہ منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے باہر آتا اور پھر پیچھے کے سوراخ سے داخل ہوتا اور منہ کے سوراخ سے باہر آتا. وہ کہتا در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر مجھ کو اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے تباہ برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں اس کے تسلط کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کروں گا. اس سلسلے کی ایک صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم کا پتلا بنا کر مکمل کیا تو اسے کچھ عرصے تک یوں ہی چھوڑے رکھا. تب ابلیس اس کے گرد چکر لگانے اور اس کا جائزہ لینے لگا کہ وہ کیا چیز ہے. جب اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے کھوکھلا ہے تو سمجھ گیا کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی. 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی. وہ سر کی جانب سے نیچے کی طرف آئی. روح جسم کے جس حصے میں پہنچتی خون، گوشت، پوشت، غرض ہر چیز بنتی گئی. جب روح ناف تک پہنچی تو آدم اپنے جسم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا. چونکہ زیر ناف روح پہنچی نہیں تھی اس لیے اٹھ نہ سکے. اسی لیے قرآن نے ابن آدم یعنی انسان کو بے صبرا اور جلد باز کہا ہے. جب روح آدم کے جسم میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی. انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمکم اللہ. اس سلسلے میں ابو داؤد اور ترمذی سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ایک مٹی خاک سے جو تمام زمین سے لی گئی تھی بنایا ہے. اسی لیے ان کی نسل میں طرح طرح کے لوگ ہیں، گورے، کالے، سانولے، بد مزاج، سخت مزاج، نرم مزاج، نیک خو. جب آدم کا پتلا تیار ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اس پر روح انسانی فائز کی جا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور وہ زندہ اور جاندار ہو گیا. پھر آدم سے تولد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہوا. یہاں پر ایک خاص اور اہم بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائیں. ایک قلم، دوسرے آدم اور تیسرے جنت. دنیا کی باقی تمام چیزیں ایک حرف کن سے پیدا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا. قرآن نے اسی کن فیکون کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے. اس تعلق سے حفیظ جالندری نے بہت ہی پیارا شعر کہا ہے، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاہو سے بھر دیا عالم. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے میں نے جو حقائق آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ان کی روشنی میں ذرا سوچئے کہ آج دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان اشرف کیوں ہے، اسے اشرف المخلوقات کے شرف سے کیوں نوازا گیا. جہاں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں وہاں سب سے پہلے، سب سے بڑی، سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. اس میں اپنی روح پھونکی، اس کے پیشانی کو اپنے نور سے چمکایا اور یہ سارا نظام کائنات اسی کے لیے سجایا اور اس پوری کائنات کو اس کی خدمت پر معمور کر دیا. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ابن آدم کے لیے سورج ہر روز پابندی وقت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. اپنی روشنی اور حرارت سے بنی آدم کو، آدم کی ذریت کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور پھر ایک سورج ہی پر کیا موقوف، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ بنی نوع انسان کی خدمت انجام دے رہا ہے. اس دنیا میں جس چیز کو تم بے حقیقت سمجھتے ہو در حقیقت وہ بھی تمہاری چاکری بجا لاتا ہے، مگر تمہیں اس کا احساس یا گمان نہیں، ادراک یا شعور نہیں. اسی سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کے قصے سے پہلے آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی جانب توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس آیت کے تعلق سے بحر محیط میں عارف باللہ ابن عطا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنی نوع انسان کے لیے اس لیے پیدا فرمائی کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے لیے ہو. اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے پیدا ہوا ہے. ان حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو جانو، پہچانو، اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا بھلا وہ اللہ کو کس طرح جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے. میرے دینی بھائیوں، ان حقائق کو جان لینے کے بعد انسان سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے. آج ہم نے اپنے درمیان نفرت کی جو دیواریں کھڑی کر دی ہیں دراصل یہ ہماری اپنی جہالت کا نتیجہ ہے، ورنہ اس کرۂ ارضی پر رہنے والے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس خاک سے آدم کا پتلا بنایا تھا اس میں تمام کرۂ ارضی کی مٹی شامل تھی، کیونکہ ان کی نسل سے مختلف قومیں جنم لینے والی تھی.
لہٰذا آج دنیا کی سرزمین پر جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ سب ایک ہی بنی آدم کی اولاد سے ہیں، ان سب کا باپ ایک ہے۔ اس رشتے کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن نے انسان کو بار بار یا بنی آدمہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، یعنی اے آدم کی اولاد یا اے اولاد آدم۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے یہ تخاطب اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ساری دنیا کے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہوں یا روس میں، برطانیہ میں مقیم ہو یا فرانس میں، چین میں بستے ہوں یا جاپان میں، قطب شمالی میں ان کا قیام ہو یا قطب جنوبی میں، وہ دنیا کے مشرقی سرے پر آباد ہوں یا مغربی سرے پر، ان کا تعلق کسی بھی نسل سے ہو، وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں، وہ کسی بھی مذہب کے پیرو ہوں، ان کا تعلق جس کسی بھی تہذیب سے ہو، وہ رنگ میں کالے ہوں یا گورے، وہ پستہ قد ہوں یا دراز قد، وہ تہذیب یافتہ ہوں یا غیر مہذب، جنگلوں میں آباد ہوں یا شہروں میں، مگر اولاد آدم ہونے کے ناطے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن ان سب کو یا بنی آدمہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ اولاد آدم کے لیے نازل ہوا، بنی نوع انسانی کی فلاح و بہبودی کے لیے نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں کا پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے آپ کی ذات اقدس رحمت عالم ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ آج دنیا کی تمام اقوام کو متحد کرنے کی ضرورت کس لیے محسوس کی جا رہی ہے؟ اقوام متحدہ کی بنیاد کن مقاصد کے تحت رکھی گئی؟ کسی ایک قوم پر ظلم ہوتا ہے تو دنیا کے ساری قومیں اس کے خلاف آواز کیوں اٹھاتی ہیں؟ افریقہ کی بھوک مری دور کرنے کے لیے اقوام عالم کس لیے کوشاں ہیں؟ ساری دنیا کے بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، انہیں علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کیوں ہو رہی ہیں؟ دنیا میں بچوں کا سال، عورتوں کا سال، مردوں کا سال، بوڑھوں کا سال، معذوروں کا سال عالمی سطح پر کیوں منایا جاتا ہے؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان بھائی بھائی ہیں۔ عالمی برادری کو مضبوط بنانے کے لیے ہر سال یہ جتن کیے جاتے ہیں۔ یہ سارے جذبات اور احساسات اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اسی لیے ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو مل بانٹ کر اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انسان آدم کی اولاد میں سے نہ ہوتے ہوئے بندر کی اولاد میں سے ہوتا یا اس کی پیدائش ایک مادے سے ہوئی ہوتی تو آج باہمی خیر سگالی کا یہ جذبہ مفقود ہوتا۔ پیر میں کانٹا چھپتا ہے تو اس کا احساس دل و دماغ کو بھی ہوتا ہے، یا سر میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج افریقہ کی بھوک مری کو پوری دنیا محسوس کرتی ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے تو پوری دنیا اس کے جھٹکوں کو محسوس کرتی ہے، کہیں آتش فشاں پھٹ پڑتا ہے تو پوری دنیا کا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ محبت اور اخوت کا یہ عالمی جذبہ جس کے تحت اقوام متحدہ وجود میں آئی، اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ انسان آدم کی اولاد ہے، اور اسی آدم کی اولاد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس میں اپنی روح پھونکی، جس کی پیشانی کو اپنے نور سے منور کیا، جسے مسجود ملائک بنایا، جسے شرف کی خلق عطا فرمائی، جسے زمین کی خلافت سے نوازا اور دنیا جہان کی تمام قوتیں اس کے اختیار اور تصرف میں دے دیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا علم عطا کیا، وہ علم جس سے فرشتے لا علم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا مجھے جن باتوں کا علم ہے تم اس سے لا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہی علم حضرت آدم کو سکھایا۔ دنیا میں انسان کے اشرف ہونے کی دوسری اہم وجہ یہی علم ہے۔ اسی علم کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں اشرف بنا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم دیا اور اس نے انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی دولت عطا نہ کی ہوتی تو آج اس میں اور ایک گندی نالی کے حقیر کیڑے میں کیا فرق رہتا؟ کیا انسان پر اللہ کا یہ عظیم احسان نہیں کہ اس نے اپنے کرم سے انسان کو علم سکھایا، اسے نامعلوم سے معلوم کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی سمت لے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے، علم ظاہری، علم باطنی، علم معرفت، غرض تمام علوم کے سوتے اسی کی ذات سے پھوٹتے ہیں، اور انسان جو کچھ بھی جانتا ہے اسی سرچشمے کی مدد سے جانتا ہے، اور آگے کو وہ جو کچھ بھی جانے گا اسی سرچشمے کی مدد سے جانے گا۔ کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کو اور اس زندگی اور خود انسان کے اپنی ذات کے جو سربستہ اسرار اس پر منکشف ہوتے ہیں اسی سرچشمے سے منکشف ہوتے ہیں، اسی واحد سرچشمے سے جس کے سوا علم کا فی الواقع کوئی سرچشمہ نہیں۔
ہر معاملہ، ہر حرکت، ہر قدم، ہر عمل اللہ کے نام سے اور اللہ کے نام پر ہے. ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہے اور انتہا بھی اسی کے نام پر ہے. اللہ ہی کے نام سے اس کا سفر ہے، اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہے اور اللہ ہی اس کا انجام ہے. اللہ ہی نے پیدا کیا اور اسی نے علم بخشا، اسی سے ابتدا اور زندگی ہے، اسی سے علم معرفت. انسان جو کچھ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سب کا سرچشمہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا اور علم بخشا. علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا. میرے دینی بھائیوں، کتنی حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی وحی جب نازل ہوتی ہے تو اس میں نہ توحید کا ذکر ہوتا ہے نہ رسالت کا، نہ اس میں ثواب و عذاب بیان کیا جاتا ہے، بلکہ سارا زور، پوری طاقت پڑھنے پڑھانے، علم سیکھنے سکھانے پر صرف ہوتی ہے. قلم کی حقیقت بیان کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. علم اللہ کی عظیم نعمت ہے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اس لیے کہ ہدایت کا سارا دور و مدار علم پر ہے. نوع انسانی کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی یا ناکامیابی کا انحصار علم پر ہے. اور علم کا سرچشمہ کون ہے؟ باری تعالی. یہی وجہ ہے کہ وحی کے اس اولین مرحلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک میں اس طرح جذب کر لیا تھا کہ آپ کے شعور، آپ کی زبان، آپ کے عمل اور آپ کے سمت سفر کو آپ کی پوری زندگی میں ایمان کے اولین قاعدے کی حیثیت سے کنٹرول کرتی رہی. علم و عمل کے تعلق سے اگر ہر گوشے کو اجاگر کرنے بیٹھوں تو تقریر اصل موضوع سے ہٹ جائے گی. اس تعلق سے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر سانس میں اللہ کا ذکر تھا. اللہ کے ذکر کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان تھے. آپ کی ساری گفتگو ذکر الہی پر مبنی تھی اور اس سے متعلق امور پر مشتمل تھی. آپ کا حکم کرنا، آپ کا منع کرنا، امت کو اسلامی شریعت کی تعلیم دینا اور اس کی وضاحت کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، احکام اور افعال اور وعدہ و وعید بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر تھا. اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس کی حمد و ثنا، اس کی تمجید، اس کی تسبیح، یہ سب اللہ کا ذکر تھا. آپ کا اللہ سے سوال کرنا اور دعا مانگنا، اللہ کی طرف آپ کی رغبت اور اللہ سے آپ کا خوف، یہ سب ذکر الہی تھا. آپ خاموشی میں بھی دل سے اللہ کو یاد فرماتے. مختصر یہ کہ آپ ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے، یاد رکھتے. آپ ہر سانس کی آمد و شد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری پر سے اترتے وقت، سفر کے دوران، کوچ کرتے وقت، قیام کرتے وقت، سفر سے لوٹتے وقت، ہر دم، ہر لمحہ، ہر پل اللہ کو یاد کرتے. اور یہ یاد، یہ ذکر صرف اس لیے تھی کہ اللہ کی ذات علم کا منبع ہے، علم کا سرچشمہ ہے. جس طرح سورج کے طلوع ہوتے ہی تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، تمام اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، بس بالکل اسی طرح یاد الہی اور ذکر الہی سے دل و دماغ اس طرح روشن ہو جاتے ہیں کہ جہالت کے تمام اندھیرے خود بخود دور ہو جاتے ہیں. لا علمی کی تاریکیاں از خود چھٹ جاتی ہیں اور علم وجدان کا فیضان یوں جاری و ساری ہو جاتا ہے جیسے ایک ندی اپنے منبع، اپنے مخرج سے جاری ہو کر راستے کے تمام نشے و فراز طے کرتی ہوئی، گزرتی ہوئی سمندر میں جا ملتی ہے، اپنی منزل کو پا لیتی ہے. ذرا تاریخ کے صفحات الٹیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور دیکھیے. وہی انسان جسے زمین کا خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، جسے علم کی معرفت عطا کی گئی تھی، وہی انسان جہالت کے اندھیروں میں کس طرح ٹھوکریں کھا رہا تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کو بھول کر، اس کی بے حساب نعمتوں کو فراموش کر کے خیالوں کے تراشیدہ بتوں کے آگے اپنے آپ کو مجبور اور بے بس پا رہا تھا. مگر اسی انسان کے سامنے جب ہدایت کی شمع روشن کر دی گئی تو اسے اس کا بھولا ہوا درس یاد دلایا گیا. علم معرفت کا چراغ گل ہو گیا تھا. جب اسے دوبارہ روشن کیا گیا تو بس ایک آن میں ان کی کایا پلٹ گئی اور عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا. ان حقائق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ایک آن میں کایا پلٹ دینے والا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. اس علم کو سیکھ کر انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اسی علم کے ذریعے وہ اللہ کو جاننے لگتا ہے. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بے علم اللہ کو نہیں پہچان سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ علم معرفت سے بھر دیا تو اس کے بعد فرشتوں کے سامنے سارے حقائق پیش کیے اور فرمایا کہ ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کیا، الہ العالمین، ساری پاکیاں اور بڑائیاں تجھی کو سزاوار ہیں. ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں سکھلایا ہے. علم تیرا علم ہے، حکمت تیری حکمت ہے. جب فرشتوں نے عزت انکسار کے ساتھ اپنی لا علمی کا اعتراف کیا تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم فرشتوں کو ان کے حقائق کی تفصیل بتاؤ.
لہذا حضرت آدم نے حکمت الہی کے ذریعے فرشتوں کے سامنے اپنا علم معرفت ظاہر کیا. ہم مہیا کرتے ہیں وسیع تعداد میں اعلیٰ کوالٹی پرفیومز، عطر، بخور برنرز. اصل عود عطر آپ اسے خوشبو کا نام دیتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں FridayCharm.com.